مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر ہدایت ہے۔ اسلام کے اندر ہمارے مذہب میں ہر بات کی رہنمائی کی گئی ہے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں۔ اسلام نے ہر معاملے کے اندر باقاعدہ اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات سے سختی سے منع فرمایا کہ کسی قوم کی مذہب کو، کسی قوم کی طریقے کو، کسی قوم کے فعل کو اختیار مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے، یکم اپریل کو یعنی اپریل کی پہلی تاریخ کو جو ایک طریقہ جو غیر مسلموں کا طریقہ تھا، جو کفار کا طریقہ تھا، آج ان کفار کے طریقے کو، ان کے افعال کو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، یکم اپریل کی تاریخ کو جھوٹ بولنے کا دن منایا جاتا ہے، یعنی اپریل فول۔ اپریل فول کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں، لوگ پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت کوئی کم چیز نہیں، یہ لعنت جو اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس بندے کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے جس پر لعنت کی جائے اس کے لیے باقی بچا کیا؟ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یکم اپریل کو ہمارے بعض مسلمان کفار کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے شیوا کو دیکھ کر، ان کی رواج کو دیکھ کر اب مسلمان بھی یکم اپریل کو کسی مسلمان کے گھر پر فون کرتے ہیں، ان کے والد کے کسی کے گھر فون کر کے ان کے والدین کو اطلاع دیتے ہیں
کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مذاق کی ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ آپ مذاق میں بھی بولے پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی جس طرح زنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح کسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا، خواہ وہ آپ مذاقاً بولے، کسی کو ہنسانے کے لیے بولے، ہاں شغل لگانے کے لیے جھوٹ بولے، جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پھر بھی جھوٹ ہے، یہ اس دائرے میں آ جائے گا جو اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سفیان بن اسد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو، تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سمجھے، وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹ ہے اور خیانت ہے۔ یہ خیانت اور جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی ایک نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی منافق کی یہی ہے جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خیانت کرے گا۔ تو آپ کسی کو کہیں، کسی مسلمان سے وہ ایسی بات کہے جو جھوٹی ہو اور وہ اس کو سچ سمجھ لے، حالانکہ وہ بات جھوٹی تھی، تو یہ جھوٹ ہے، سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ یکم اپریل کو ہم گناہ کرتے ہیں یار، ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جھوٹ کی مذمت کی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا میں یہاں آؤں تو میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت میرے ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہاں آ جاؤ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے فرمایا اگر تو دینے کے لیے بلاتی، کیا فرمایا؟ اگر تو دینے کے لیے بلاتی اور نہ دیتی، اگر تو دینے کے لیے بلاتی اور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آپ اندازہ کر لیں، بعض دفعہ ہم بچوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے کہتے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میں تجھے ایک چیز دوں گا۔ یاد رکھنا، اگر تو نے چیز دی تو یہ تو سچ ہے۔ اگر بچے کو تو نے بلایا کہ آؤ میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں، وہ بچہ آیا تو نے کچھ نہیں دی، تو یہ تمہارا جھوٹ تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی جھوٹ کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ مذاق کے طور پر جھوٹ بولے، آپ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے مسلمان ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ، نہ مذاق کے طور پر، نہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے، نہ مذاق کے طور پر۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خرابی ہے، نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خرابی ہے،
اور نامرادی اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے، ویل ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا جو باتیں کرتے جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹپٹی اور مزیدار بناتے ہیں اور اس سے لطف محفل کا سامان کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، مذاق کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسے، لوگ خوش ہو جائیں، لطف اٹھائیں۔ یاد رکھنا یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا، مگر ہم مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، اپریل فول منانا یہ سراسر اسلام سے بغاوت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔